السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت مل جانے کے 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ و دعوت کا کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت اور بڑی تکالیف کے ساتھ دین کی محنت فرمائی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تنہا تھی، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا، لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو تم کیا میری بات مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابی لہب نے مارا کہ تو نے کیا ہمیں اس وجہ سے یہاں جمع کیا ہے اور تو نے سارے بتوں کا انکار کر دیا۔ تو اذیت دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے قریبی، وہ سب سے پہل تھے، سب سے آگے وہ تھے، انہوں نے تکالیف دینا شروع کی۔ تو 9 برس تک کا زمانہ آپ نے کس اذیت سے گزارا ہوگا، لیکن چونکہ آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، ان کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ جب 10ویں برس آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے اور کفار مکہ نے اپنی تکالیف بڑھا دی۔ جب کفار مکہ نے اپنی اذیتیں اور تکالیف بڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ طائف جا کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے، وہاں بنو ثقیف کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کے سرداروں سے جا کے بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف روانہ ہوئے اور وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا، لیکن انہوں نے بجائے گفتگو سننے کے انتہائی بے رخی سے پیش آئے، بلکہ بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک نے کہا کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اس لیے میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، سب نے انکار کیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوئی، بات سننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے شہر سے نکل جانے کو کہہ دیا، اور نہ صرف اپنے شہر سے نکالا بلکہ شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا جو پتھر مارتے رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 میل تک دوڑایا گیا، 6 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے رہے، اور جو شرارتی بچے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون مبارک سے بھر گئے، اور ایک جگہ جب سکون ہوا، شریروں سے اطمینان ہوا، تو وہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک باغ تھا، اور وہ باغ آپ کے دشمن عتبہ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھا۔ لیکن جب عتبہ نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کا ایسا حال ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ حالانکہ دشمن ہے، لیکن ملعونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حال کیا تھا کہ دشمن کو بھی آنسو آ گئے۔ آج میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو یاد رکھتے ہیں، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے تکالیف برداشت کی،
کیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارا آج کا نوجوان داڑھی رکھنا پسند کرتا ہے، سنت لباس پہننا پسند کرتا ہے۔ ہمارے آج کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ وہ کتنا دین پر چل رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اتنی تکالیف برداشت کر کے چلے گئے۔ جب ایک جگہ شریروں سے اطمینان ہوا، بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھ سے ترشرو ہو کے بات کرتا ہے۔ اے اللہ اگر آپ کی ذات مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ آپ کا راضی کرنا میرے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ مالک الملک دو جہاں کے بادشاہ نے جب یہ دعا سنی، اللہ رب العزت کی ذات کو اس پہ جوش آنا ہی تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی گفتگو جو آپ کی قوم سے ہوئے آپ کے رب نے سنی، اور پہاڑوں کی خدمت ایک فرشتے کے ذمے ہے، اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس فرشتے نے آ کے سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جس سے یہ بیچ میں دب جائیں، ان کو ختم کر دوں۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے ایسی اولاد آئے جو دین اسلام کو قبول کرے اور دین پہ چلنے والی بنے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تو بہت بڑا تھا، بہت بلند اخلاق کے آپ مالک تھے۔ وہ جو عتبہ تھا جس کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس کو اتنا رحم آیا، کھجوریں اپنے ہاتھ سے توڑیں، حالانکہ جانی دشمن ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کھجوریں توڑ کر پلیٹ میں رکھیں اور اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ اور وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا اس کو رشتہ داری کا واسطہ دینا، اس کو کہنا رشتہ داری کا واسطہ میری کھجوریں رد نہ کرنا، اسے کھا لینا۔ تو عداس جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کھجوریں پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عداس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا نینوا کا رہنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر تھا۔ تو اس عداس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا کہ تم جو ہے ان کے قدموں میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بات مان جاؤ گے تو فلاح پہنچ جاؤ گے۔ تو عتبہ نے کہا لگتا ہے اس کا جادو تیرے پہ بھی چل گیا۔ تو ایسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کے اندر چکنا چور ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے دین کی دعوت کو سامنے رکھا۔ اس وقت بھی ایک شخص کو دعوت دی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم کو، اتنی تکالیف کو تنہا سہتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ جانے لگے۔ اب واپس بھی اکیلے مکہ مکرمہ جانا آسان نہیں تھا، اس لیے مکہ مکرمہ سے باہر تھوڑا رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو پیغام بھجوایا کہ مجھے اپنی امان دو۔ عرب کے زمانے کے اندر ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کی امان میں، کسی کی گارنٹی میں اگر کسی شہر میں داخل ہوتا تھا تو اس کو کوئی تکالیف یا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو سہیل بن عمر نے جو ہے وہ معذرت کی، اس نے کہا کہ میں سارے مکے والوں کا سامنا اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرے صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دینے کا کہا، اس نے بھی منع کر دیا۔ پھر عدی بن مطعم ایک شخص ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آ گیا، مسلح ہو کے تلواریں لے کے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے قریب لے کے آیا اور اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ میری امان میں ہے۔
تو ابو جہل ملعون کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ تو اپنے دین پہ ہے یا اس کے دین پہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے دین پہ ہوں، لیکن یہ میری امان میں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تو اپنے دین میں ہے پھر تیری امان قبول ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی نہیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سوئے۔ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، معراج کا وقت آ گیا۔ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، یعنی جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ طائف کے واقعے کے بعد آیا، کہ جب تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تو جب ظلم کے اوپر اور تکالیف کے اندر کفار نے انتہا کر دی، اس درجے کا ظلم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان تھے، اس وقت میرے پیارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اپنے پاس بلایا۔ ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچائے گی؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ طائف کے موقع کے اوپر۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کی خاطر بہت تکالیفیں برداشت کی، بہت ظلم برداشت کیے، بہت لوگوں کی باتیں سنی۔ آج اور میں اور آپ بھی دین کو پھیلانے کی خاطر کبھی کسی کی بات سنی؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی دین کے پھیلانے کے لیے کسی کی گالی، کسی کی بات، کسی کی تکلیف کو سہا ہم نے؟ ذرا ہم سوچیں، ہمیں کوئی ذرا سے بھی اوئے کر دے نا کوئی، تو ہم کئی دن گزر جاتے ہیں، اس سے ہم بات بھی نہیں کرتے، اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور میرے نبی اتنی تکالیف برداشت کر رہے تھے، تو میرے اور آپ کے بھی ذمے ہیں کہ ہم بھی قربانی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ میرا اور آپ کا بھی کام ہے۔ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہی صحابہ کا کام تھا، وہی کام میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔